الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد بزرگانی ملت عزیزانی گرامی، آج کے اس روح پرونق محفل میں ذات اقدس کا تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، جو امام رسول ہادی کلدانہ سبل اور فخر رسول ہے، جس کے ایک نگاہ بھی صرف صحابیت سے نواز دیتی ہے اور جن کا ایک چھوٹا سا فرمان بھی ہدایت کے لیے مشرہ بن جاتا ہے اور عرب کے ایسے نازک ماحول میں تشریف لاتے ہیں جبکہ عالم انسانیت کی ذلالت اور گمراہی کی سیاہ چادر میں لپٹ چکی تھی، بستیاں اپنے حدود سے آگے بڑھ چکی تھی، انسانی قلب فی کل حجارت اور وسط و قسوت کا مصداق بن چکا تھا، انسانوں کی جان لے لینا سر سے کوئی جرم ہی نہ رہ گیا تھا، بھائی چارگی و ہمدردی و اخوت و محبت کے شعر الفاظ معاشرے سے غائب ہو چکے تھے، حق و باطل و نور و ظلمت کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہ گیا تھا، بھائی چارگی و ہمدردی و اخوت و محبت کے شعر الفاظ معاشرے سے غائب ہو چکے تھے، حق و باطل و نور و ظلمت کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہ گیا تھا، پشتی حافظ کا بھولا ہوا ایک ادنا سا واقعہ کا تذکرہ بے عداوتوں کے فلمن میں آگ لگا دیا جاتا تھا، شہوت پرستی عصمت دری اور درخت خوشی سے پورا معاشرہ تنگ آ چکا تھا، پوری زندگیاں اب اخلاقی بیماریوں کی جراثیم سے بالکل پلید ہو چکی تھی، غلطیاں نے پوری انسانیت تاریخوں میں بھٹک رہی تھی کہ اچانک روحانیت کی آفتاب، اصلاح و ہدایت کی مہتاب، ایک یتیم، ایک بے سہارا اور بے یار مددگار بچہ آنکھیں کھولتا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہ تھا بلکہ اسی کے لیے بس میں کائنات کی سچائی گئی تھی، یہی بچہ جوان ہو کر تخت نبوت پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنی رسالتی آب و تاب و چمک سے پورے عالم کو منور کرنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک اخلاقی دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا کر دیتا ہے اور دور دراز علاقوں تک اپنی شہرت ہو جاتی ہے، خاص و عام اور ایک انہیں صادق امین نام سے پکارنے لگتا ہے اور کچھ ہی سالوں کے بعد یہ خدائے واحد کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی قوم کی ذلالت کے گڑھے سے نکالنے کے خاطر یہ خدائے واحد اپنی ذلالت کے قوم کے گڑھے سے نکالنے کے خاطر میدان عمل میں نکل آیا، سارا عرب دعوتوں مخالفتوں کاروں کا دین ڈالنے پر اتر آیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبی ابھی تعلیم نے محصور ہونے پر مجبور کر دیا گیا، طائف کے سنگ باری کی گئی جس سے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، گرفتاری وجود پاک نعوذ باللہ قبض کرنے کے لیے دارالندوا میں طرح طرح کے مشورے کہے گئے، جب مظالم کی انتہا ہو گئی تو آپ وطن عزیز مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آنے پر مجبور ہو گئے، لیکن پھر بھی مخالفین خاموش نہ رہ سکے، آخرکار کبھی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، کبھی غزوہ احد کی باری آئی اور کبھی غزوہ حسین عمل میں آیا، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ باطل کبھی بھی حق کے روشن چراغ کو جلتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس کے حاضرین اپنی پھونکے سے اللہ کے روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے حاضرین اپنی پھونکوں سے اللہ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کی روشنی بجھا دے جبکہ اللہ کو اپنی روشنی پوری کرنی ہے، چاہے کہ منکرین اس سے برا مانے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ چندہ جن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ چندہ جن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جو جائے گا، دوستو دنیا نے دیکھا کہ آپ کی کیمیا اثر کی تعلیم سے ماحول کی کایا پلٹ دی، ایک انسان کو بالکل دوسرا انسان بنا دیا، قتل و خون کے فوجر کو انسانی مبلغ کے شہر بسات بنا دیا، شہر کے بسات کو بسکون میں بنا دیا، خوکنواری و بربیت کو الفت و محبت کی لڑی میں پرو دیا، کل تک جو لوگ وہ انکان لفظ جلال مبین کے سچے مصداق تھے آج وہی کنتم خیرامت و اخرجت للناس کے مبارک خطاب سے نواز دیے گئے، کل تک جن کی زندگیاں بے حیائی ہوتی پھانسی شراب نوشی میں گزرتی تھی، جن کی راتیں بدکاری و عشاء میں کٹتی تھی، آج انہی کی راتیں والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کا مصداق بن کر عملی پہ کر لڑنا جھگڑنا تو دور کنار اب اس قدر خاکسار متوجہ ہونے لگے کہ بات چیت کی ادا خصوصیتوں اور ہاتھ پیر کی زیادتوں اور بات چیت کی خصوصیتوں کو کون پوچھے، ان کے رفتار و گفتار تک ان کی صرافت نفسی کا درس دینے لگے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تیرا ادنا سا بھی خادم حیدر قرار ہے، تیرا ادنا سا
کے تو گلزار ہے، علم حکمت کا تو بے شک معدن اسرار ہے، علم حکمت کا تو بے شک معدن اسرار ہے، رند بھی تیرا یقیناً وقت کا ابرار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوثر سے زبان پاک ہو آنکھیں ہو نمیدہ، کوثر سے زبان پاک ہو آنکھیں ہو نمیدہ، پھر بھی نہ بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، ہوتے تو دکھاتا مجھے وہ خالق گلشن، ہوتے تو دکھاتا مجھے وہ خالق گلشن، گلشن میں کھلا ہی نہیں تجھ سا گل چیدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔